قرآن کی سارا قرآن ہی بڑا خوبصورت، اللہ کا کلام، قرآن کی سب سے خوبصورت آیت، قرآن کی سب سے فصیح آیت، سبع معلقہ نام سنا؟ سبع معلقہ کوئی سر نہیں ہلا۔ عرب میں شعر و شاعری کے مقابلے ہوتے تھے، جس کا کلام سب سے خوبصورت ہوتا تھا بیت اللہ میں لٹکا دیا جاتا تھا۔ ایک دور ایسا آیا کہ 7 شعراء کا کلام ایسا تھا کہ اس میں کوئی 19-20 کا فرق نکالنا مشکل تھا، تو انہوں نے 7 شعراء کے کلام کو بیت اللہ میں لٹکایا ہوا تھا کہ جب اس سے بہتر کوئی کلام آئے گا تو اتار دیں گے۔ مدتیں گزر گئیں، کوئی شاعر وہاں تک نہ پہنچ سکا، وہ لٹکے رہے سال ہا سال کہ میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر میرے رب کا کلام آیا۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرے نبی پر میرے اللہ کا کلام اترا، تو اس کلام کو سن کر لوگوں نے قصیدے اتارنے شروع کیے۔ ایک اٹک گیا، امرؤ القیس اس میں اشعار العرب تھا، اشعار العرب، امرؤ القیس، وہ تو مر گیا تھا، اس کی بہن زندہ تھی، اور اس کا قصیدہ بعض یعنی وجوہات میں باقی 6 سے اعلیٰ تھا، تو اس کو پہلے نمبر پہ رکھا ہوا، پھر 2، پھر 3، پھر 4، پھر 5، پھر 6، پھر 7، تو وہ کیا ابتدائے کلام ہے، نبک من ذکرى حبیب ومنزل بسقط اللواء بین الدخول فحوملی فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمال ترى بعر الأرآم في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنظلي وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي وإن شفائي عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معولي ففاضت دموع العين مني سبابة على النحر حتى بل الدم محملي، یہ اس کی ابتدا ہے۔ اور کیا موسیقی ہے، ردم ہے، محسوس کیا آپ نے؟ چاہے آپ کو ترجمہ سمجھ میں نہ آیا ہو اور بعض کو آیا ہو، ردم موسیقی سمجھ میں آئی ہے، یہ پورے قصیدے میں اس کا وصف ہے، اس میں وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اس کی بہن سے کسی نے کہا اتار دینا، وہ کہنے لگے بھی میرے بھائی کے ٹکر کا کلام نہیں آیا، تو قرآن کی آیت آئی جو قرآن کی افصح آیت فی القرآن، اعظم آیت آیت الکرسی، اخوف آیت سب سے زیادہ ڈرانے والی، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ارجا آیت اس کی ضد میں سب سے امید والی آیت، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سب سے اشد آیت جہنم والوں کے لیے، سب سے خوفناک آیت جہنم والوں کے لیے، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، سب سے اعلیٰ درجے کی آیت جنت والوں کے لیے، لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، اطول آیت اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، یہ میں نے تھوڑا سا آپ کو قرآن کی خوبصورتی بتا رہا ہوں تھوڑی تھوڑی کر کر۔ افصح آیت قرآن کی سب سے خوبصورت آیت، وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین، یہ 19 الفاظ ہیں اور 21 اقسام بلاغت ہیں، 19 الفاظ میں 21 اقسام بلاغت، یہ انسان کے بس کی بات نہیں۔ تو جب اس کی بہن نے سنا کہ یہ کلام ہے تو اس نے جا کے اتار دیا قصیدہ اور کہا کہ یہ وہ کلام ہے جو واقعی اللہ کا کلام ہے، ایسا کوئی انسان کہہ نہیں سکتا ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کوئی ایسی بات کر سکتا۔ عبداللہ بن مقفع سے کہا گیا قرآن کے مقابلے میں کلام تیار کرو، وہ بہت بڑا ادیب تھا، عربی کا، ایرانی ہوگا،
آتش پرست 1 سال بیٹھا رہا گھر میں، کلام تیار کر رہا ہے، کلام تیار کر رہا ہے، کلام تیار کر رہا ہے، کلام تیار کر رہا ہے۔ سال کے بعد کہنے لگا اب تیار ہے، اب مسلمانوں کی کتاب کے ٹکر کا میرا کلام۔ 1 سال گھر سے نکلا، گلی میں جا رہا ہے، کھڑکی کھلی ہوئی ہے، یہ یوں گزرا اور یوں بچی کی زبان سے نکلی یہ آیت، وہ تلاوت کر رہی تھی، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ وہ ایسے سے کانپنے لگا، کہنے واہ یا ویلتا یا ویلتا یا ویلتا، ہوئے میں مر گیا۔ وہ میرے 1 سال کی محنت کو صرف 19 الفاظ کھا گئے۔ واپس گیا، پھاڑ کے پھینکا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو قرآن کی جتنی قسمیں ہیں ان میں سب سے خوبصورت قسم، سب سے خوبصورت قسم، پہلی قسم سورہ نساء، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے میرے محبوب، یہ بتا دے کل کائنات کے رہنے والوں کو، انہیں بتائیے مجھے آپ کے رب کی قسم، یہ بتاؤ یہ کوئی اور ہے میرے نبی کا رب جس کی اللہ قسم اٹھا رہا؟ فلا وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ تو کلام سے یوں لگتا ہے کہ قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے، ٹھیک ہے نا؟ ظاہری طور حقیقت میں نہیں ہے۔ یہ جب محبت کو لامحدود درجے پر بیان کرنا ہو تو اپنے آپ کو دو بنا دیا جاتا ہے۔ یہ عرب کی فصاحت اور عرب کی بلاغت کا قاعدہ ہے کہ اپنے محبوب کے لیے جو حبیب ہوتا ہے، جو عاشق ہوتا ہے، وہ دو بن جاتا ہے، ایک کو اس کے ساتھ جوڑتا ہے اور دوسرے کو باہر کھڑا کر کے پھر اس کی قسم اٹھاتا، اپنی قسم ہوتی ہے فلا وربک۔ میں ہمیشہ اس کو کھولنے میں اپنے آپ کو ناکام سمجھتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ جو میں کہنا چاہتا ہوں میرے پاس الفاظ کوئی نہیں، کہ کیا پیار ہے، کیا محبت ہے، اور کیا ہمارے نصیب ہیں کہ ہمیں ایسا نبی ملا جنہیں اللہ نے اپنا حبیب بنا لی، جنہوں نے اپنا محبوب بنا لی، جس کے وجود کی قسمیں کھائیں لعمرو، جن کے بول کی قسم کھائی وقیلہ، جن کی کتاب کی قسم کھائی والقرآن المجید، جن کے شہر کی قسم کھائی وہذا البلد الامین، جن کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم اٹھائی فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین، جن کے اعتراض کے جواب میں خود قسم اٹھائی یاسین والقرآن الحکیم۔ کافروں نے کہا آئنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون، لشاعر مجنون، مجنون پہلے نبیوں کو کہا گیا، انا لنراک فی صفاحت، تو اس کا جواب دیا نوح علیہ السلام نے خود جواب دیا یا قوم لیس بی صفاحت۔ ہود علیہ السلام پہ اعتراض ہوا انا لنراک فی ضلال مبین، ہود علیہ السلام نے خود جواب دیا یا قوم لیس بی ضلالۃ۔ میرے نبی کو کہا گیا شاعر ہے، میرے نبی جواب دیتے یا قوم لست شاعر، میں شاعر نہیں میرے حبیب آپ چپ، میں بولوں گا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسل، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی آپ میرے رسول۔ یہ تو یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، یہ تو دیوانے ہیں۔ میرے رب نے کہا میرے نبی آپ نے نہیں بولنا، میں بولوں گا، میں بولوں گا، میں بولوں گا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وما صاحبکم بمجنون۔ سبحان اللہ، یہ تو راستے سے ہٹا ہوا ہے، یہ تو راستے سے ہٹا ہوا ہے، باپ دادے کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے۔ ہاں میرے اللہ نے کہا خاموش والنجم اذا ہوا
ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر یہ محمد یہ احمد یہ ماہی یہ حاشر یہ عاقب یہ فاتح یہ خاتم ابو القاسم طه یاسین محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد منات بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لغی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معب بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عدی بن عوام بن ناشد بن حیزہ بن بلداس بن یدلاس بن طابف بن جاہن بن ناہش بن مافی بن عیفی بن عبکر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یفربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن افناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارح بن زمی بن مدی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفشاد بن سام بن نوح بن لانج بن متوشال بن یرد بن ادریس بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام. یہ ہمارے نبی ہیں. یہ تم یہ بھی نہیں پڑھتے، نہ تم محمد کو پڑھتے ہو نہ اللہ کو پڑھتے ہو. اس کے قانون پڑھتے ہو تو دلوں کی زمین پتھر ہو گئی ہے. ایک نیشنل کالج آف آرٹس میں مورتی بنانے والا اور ایک ہدایات سامنے رکھ کے پڑھنے والا چشمے خشک ہیں. چونکہ چشمہ ہے اللہ اور رسول، اللہ اور رسول، اللہ اور رسول. اگر وہاں سے پانی نہ ملا تو سارے دل کی زمین خشک ہو جائے گی، پتھر ہو جائیں گے. دلوں کو نرم کرنے والے مضامین صرف دو ہیں، ایک اللہ کا رسول. ساری زندگی بولتے رہو، کبھی نہیں تھکو گے، کبھی سننے والے نہیں تھکیں گے. روزانہ روٹی کھاتے ہو 20 سال 30 سال 50 سال 60 سال 70 سال، کبھی تھکے ہو؟ اس کے علاوہ جو چیز کھاؤ گے، یار بس کرو، بہت کھا لیا گوشت، کوئی سبزی لے آؤ یا کوئی دال لے آؤ، یار بڑا میٹھا کھا لیا، کوئی نمکین لے آؤ. روٹی کبھی کہے گا نہیں یار روٹی بہت کھا لی ہے. پٹھان بھی کہے گا ڈوڈا ڈوڈا، پنجابی کہے گا روٹی روٹی، سندھی کہے گا مانی مانی، انگریز کہے گا بریڈ بریڈ. کبھی کوئی تھکا ہے روٹی سے؟ کبھی تھکے ہو؟ باقی ہر چیز سے تھکتے ہو؟ نہیں یار بس کرو، کوئی اور چیز. روٹی اور پانی، ان دو چیزوں سے جیسے انسان کا جسم نہیں تھکتا، اللہ اس کے رسول سے انسان کی روح نہیں تھکتا، اندر اترا ہوا. میں زندگی بھر بھی لگا رہوں تو نبی کی شان کا ذرہ نہیں بتا سکتا کہ میرے نبی کیا شان والے ہیں، کتنی عزت والے ہیں اور کتنے علم والے ہیں. میں ان کی اب صرف ایک حدیث سناتا ہوں، اس ایک حدیث پہ میں عمل کر لوں، محمود صاحب کر لیں، آپ کر لیں، یہ مسورات کر لیں، ہمارا ملک کر لے، ہمارا سارے شعبے زندہ ہو جائیں گے، ہمارے سارے شعبوں سے ظلم نکل جائے گا.
ناانصافی نکل جائے گی، برکتوں ہی برکتیں آئیں گی، ہماری زمینوں کا پانی نیچے جا رہا، 100 فٹ تک ہم پائپ ڈال رہے ہیں، 40 فٹ کنواں، پھر آگے 100 فٹ پر بھی پانی نہیں آ رہا ہے، اس قدر بے برکتی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو میں ایک حدیث سناتا ہوں، یہ پچھلی جو میں نے ساری بات کی تھی، اس ایک، چونکہ جب آپ جاننے والے کو ہی بولنے والے کو نہیں جانتے تو بول کو کیا جانو، بلکہ ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ عبد الخالق تھے، وہ ڈی آئی جی ریٹائر ہوئے، میرے بڑے اچھے دوست تھے، تو وہ پروموٹ ہوئے فیصل آباد سے، ایس ایس پی سے ڈی آئی جی پروموٹ ہوئے، تو یہاں کافی سروس کر کے گئے تھے، وہ آگے 4 مہینے لگانے، تو اس وقت یہاں ظفر لک میرا سکول کا بڑا اچھا دوست تھا، سینٹرل ماڈل سکول میں اکٹھے پڑھے، 1 سال میں آگے تھا، وہ پیچھے تھا، لیکن ہمارا ہاسٹل میں کمرہ ایک تھا۔ میں نے اس سے کہا چلو تمہیں ظفر سے ملاتا ہوں، وہ کہنے لگا میرا وہ بیچ میٹ ہے، میں نے کہا میرا سکول میٹ، چلو۔ تو یہ جو آپ کی پولیس لائن کا ایک دروازہ اس روڈ کی طرف ہے، جو یہاں سے یوں آگے، ایک تو ہے نا وہ جوہر یونیورسٹی کی طرف سے دروازہ، ایک ہے اس طرف سے گیٹ، ہاں وہ اب پولیس والوں کے لیے، اب میں بھی داڑھی والا ٹوپی والا، وہ بھی داڑھی والا ٹوپی والا، تو اس نے کہا، سپاہی کھڑا تھا، تالا لگا اور کہا بھائی جی دروازہ تو کھولو، تو وہ کہتا اتوں آؤ، بڑے اتوں آؤ، اسے کیا خبر کہ یہ بلا کھڑی ہوئی ہے، پولیس والے کے لیے، سپاہی کے لیے ڈی آئی جی بڑی بلا ہے۔ معذرت کے ساتھ محمود صاحب سے انہوں نے کہا 2 صوفی صاحب نے میرا کی کر سکتے، اچھا جون کا مہینہ تھا، شدید گرمی، انہوں نے پھر کہا بھائی تیری بڑی مہربانی، کھول دے، گرمی بہت ہے، وہ دروازہ بڑا دور ہے تو یہی کھول دے۔ کہا صوفی صاحب تو سنیا نہیں، وہ تم آؤ۔ اس نے 3ری دفعہ پھر محنت کی کہ بھائی کھول دے، تیری بڑی مہربانی، کہتا تُسی میرے مغرب پہ، میرے کو چابی کوئی نہیں، آوے کو نہیں، تالا لگا ہے۔ تو اس کے بعد اس نے کہا میرے بھائی میں عبد الخالق بیش وہ کرتا سر زمین تے ہی بہ گئے، اس نے کہا میں مارے آگیا، ادھر ڈی آئی جی میں نے لے دے گیا، اس نے کانپتے ہاتھوں سے چابی نکالی، اور ایسے کانپتے اس نے تالا کھولا، اور بیچارہ لگتا تھا ابھی فوت ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا مجھے آج ایک بات سمجھ میں آئی، جب تک بولنے والے کی قدر نہ ہوگی، بول کی قدر کون کرے گا؟ ہمارے دلوں میں اللہ کے رسول کی وہ قدر ہی نہیں رہی، ورنہ میرا دیس جھوٹ بولتا، میرا دیس ملاوٹ کرتا، جوئے کے اڈے چلاتا، زنا کے اڈے چلاتا، سیاست کے نام پہ فرعونیت کرتا، جانتے ہی نہیں ہمارے نبی ہیں کون۔ تو اتنی بڑی ہستی کی ایک حدیث سنا رہا ہوں، اللہ کی قسم، دنیا بھی آپ کی، آخرت بھی آپ، جس مرضی شعبے میں ہو۔ آپ نے کہا 4 اذا کانت فیک ما درک ما فاتک من الدنیا، 4 باتیں مجھ سے لے لو، 40 نہیں، 400 نہیں، 4 کہ 4 باتیں صرف مجھ سے لے لو اور آنکھیں بند کر کے سو جاؤ، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری۔ میرے نبی کبھی بڑے بڑے وظیفے نہیں بتاتے تھے، امت کو سہولت میں رکھ، تو فرمایا 4 باتیں لے لو، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی۔ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، میرا دیس، میرا بازار، میری تجارت، میری زراعت، میری سیاست، سب جھوٹ پر۔ صدق و حدیث، حفظ و امانت، کسی کو دھوکہ نہ دینا، فراڈ نہ کرنا، غلط FIR نہ کاٹنا، دھوکہ نہ دینا، بے گناہوں کو 302 میں نہ دھر لینا، کتنے بے گناہ پھانسی چڑھ گئے۔ حسن و خلیقت، اخلاق اچھے رکھنا، گالیاں نہ دینا، بدتمیزی نہ کرنا، میٹھے بول سے لوگوں کے دل خریدنا، بشاشت سے، مسکرانے سے لوگوں کے دلوں کے راج کرنا، عفت فی طعمت، رزق حلال کمانا۔ 4 باتیں،
اور اس میں پورا دین میں نے آپ کو میں نے نہیں ڈالا، میرے نبی نے پورا دین ڈال کے دے دیا۔ فرائض کے بعد نمازی تو چھٹی کوئی نہیں، میرے نبی کے نواسے نے سر کٹایا، نماز نہیں چھوڑی، اپنی ساری اولاد ذبح کروا دی، نماز نہیں چھوڑی۔ اس کے بعد کون یہ کہہ سکتا جی پڑھی نہیں جانتی؟ اور فرائض کے بعد میرے نبی یہ 4 باتیں بتا رہا، سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ ہائے ہائے، میرے نبی نے کہا کہ اور کسی کو دھوکہ نہ دینا، دیانتداری سے چلنا۔ ان 2 صفتوں پر میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ آپ نے امید ظاہر کی، ہر گناہ ہو سکتا ہے، 2 نہیں ہوں گے، جھوٹ نہیں بولے گا، دھوکہ نہیں دے گا۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا کنجوس ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہ نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میرا امتی انسان ہے، بشر ہے، مرد ہو یا عورت، کوئی بھی گناہ ہو سکتا ہے، 2 نہیں کرے گا، جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ تو جھوٹوں کے ماحول میں سچ بولنا جہاد ہے، اور آپ کی 24 گھنٹے کی جاب ہے، آپ فون بند نہیں کر سکتے، آپ کی وردی اتری ہو تو بھی آپ وردی میں ہوتے ہیں، اور تنخواہیں آپ کی تھوڑی تھوڑی ہیں، اور مشقت آپ کی اتنی ہے، اور اوپر سے کوئی آپ کی تعریف کرنے والا نہیں، سب آپ کو گالیاں دینے والے ہیں، برا بھلا کہنے والے ہیں۔ حالانکہ آپ کا شعبہ ہی بندگی اور عبادت ہے، اور آپ کے اندر بڑے بڑے اولیاء ہیں جو گھٹ گھٹ کے پس پس کے چٹنی روٹی کھا کے موت کا گلے لگاتے ہیں اور حرام نہیں کرتے۔ یہ جنید بغدادی جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، یہ شیخ عبد القادر جیلانی جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جو اس محکمے میں، پھر انتہائی مقدس ہستی حضرت عمر فاروق نے پولیس کے محکمے کی بنیاد رکھی تھی۔ نبوی دور میں، صدیقی دور میں پولیس نہیں تھی۔ حضرت عمر نے اپنے جب خلافت 22 لاکھ مربع میل میں پھیل گئی اور مختلف علاقے قومیں داخل ہوئے اور پھر وہ انتشار ہونے لگے، تو پھر آپ نے محکمہ پولیس کی بنیاد رکھی۔ بہت بابرکت ہستی نے آپ کے محکمے کی بنیاد رکھی ہے۔ میں آپ کو تمام محکموں میں سب سے زیادہ ستایا ہوا سمجھتا ہوں، جو آپ پر اتنے پریشر ہوتے ہیں، کبھی سیاستدانوں کا، کبھی افسروں کا، کبھی مقامی لوگوں کا، اور اس میں پھر آپ کو ذلیل کرنا الگ، اور ٹرانسفر کروا دینا الگ، اور جھوٹے خبریں لگوانا الگ۔ تو کچھ پھر پولیس والوں سے بھی ہو جاتا ہے، کوئی فرشتے تو آپ بھی نہیں ہیں، لیکن آپ یقین مانیں جس تکلیف سے آپ گزرتے ہیں اس کے مقابلے میں تو سپاہی کی تنخواہ بھی 1 لاکھ ہونی چاہیے۔ تو میں آپ کو سلام کرتا ہوں میرے بھائیو، اب یہ 4 باتیں اللہ سے مانگ لو۔ ایک سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ میرے نبی کا وعدہ، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ کبھی دھوکہ نہیں دینا ہے، دیانتداری سے قلم چلانا ہے، دیانتداری سے معاملہ کرنا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، اب دیکھو میرے نبی کی 2 صفتیں ہائی لائٹ ہوئیں، صادق امین، سچا اور دیانتدار۔ اگر آپ مجھ سے سوال کرو کہ مولانا صاحب اسلام کو 2 لفظوں میں بتاؤ، تو میرے پاس 2 لفظ ہیں، سچائی اور امانت داری۔ اور اب مجھ سے پوچھو کفر کو 2 لفظوں میں بتاؤ، تو میرے پاس 2 لفظ ہیں، جھوٹ اور دھوکے بازی۔ اور تیسرا بھائی اپنے اخلاق اچھے کرو، آنے والوں کے ساتھ، آنے والے مظلوم بھی ہوتے ہیں تو ظالم ہوتے ہیں، مظلوم آتا ہے لیکن وہ ظالم بن کے جاتا ہے۔ ایک آدمی کی واردات ہوتی ہے، 5 بے گناہوں کو دکھاتا ہے۔ تو ہمارا تو مظلوم بھی ظالم ہے۔ آپ کی ڈیوٹی بہت سخت ہے، خوب اللہ روزانہ تھانہ ڈیوٹی پر جانے سے پہلے 2 نفل پڑھ کے گئے کرو کہ یا اللہ میرے ذریعے سے کسی پہ ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو۔ تو دیانتداری اور سچائی آپ کو 4 چاند لگا دے گی، اور اچھے اخلاق۔ آپ کا مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، ابتسام کا فی وجہ اخی کا صدقہ، تو اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کے مل، یہ بھی تیرے لیے صدقہ۔ ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کرنا، ان کی دعا لینا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی نے بڑی جنت بنانی ہو تو اپنے ماں باپ کی دعا لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال. جی میرے محترم بھائیوں بہنوں دوستوں بچوں بچیوں، میری طرف سے رمضان کی مبارک ہو. سارے اہل ایمان سارے مسلمانوں کو رمضان کی مبارک ہو، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس روزے اور تراویح کو قبول فرمائے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے، آمین. کئی سالوں سے یہ معمول چل رہا ہے کہ رمضان میں قرآن کا کچھ خلاصہ وہ بیان کر لیا جائے. سوا پارہ پڑھا جاتا ہے، رات ہم نے 1.5 پارہ سنا، تو سارے کا تو خلاصہ مشکل ہوتا ہے، تو کچھ اس میں سے جو اللہ تعالیٰ دل میں ڈالے گا وہ میں عرض کر دوں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ قرآن کیا ہے، یہ کتاب کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کس نے اتاری ہے، اس کا مقصد کیا ہے. تو قرآن کا تعارف قرآن کی زبان سے، کہ قرآن خود اپنے بارے میں کیا کہتا ہے. تو پہلا سوال اٹھتا ہے یہ کس کی کتاب ہے، کس نے لکھی ہے، کون مصنف ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ شعراء میں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ پیغام ہے، یہ کتاب ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے اتاری ہوئی. تنزیل تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، انزال ایک ہی دفعہ اتارنا. رب العالمین جو ساری کائنات کا مالک ہے اور لارڈ ہے اور بادشاہ ہے اور پالنے والا ہے. لفظ رب میں اللہ نے ایک خوبصورت اشارہ کیا ہے کہ میں تمہارا پالنے والا ہوں. تو جیسے تمہاری ماں تم سے پیار کرتی ہے اور تمہارے لیے ہر وقت آسائش پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، ہر وقت راحت پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، تکلیف سے بچانے کی کوشش کرتی ہے، تو یہ کتاب اس رب العالمین کی طرف سے ہے جو تمہارا پالنے والا ہے. وہ تمہارے لیے کبھی تکلیف نہیں چاہے گا، کبھی مشقت نہیں چاہے گا. میرے اس قانون پہ عمل کرنا تمہارے لیے سراسر فائدہ ہے، اور اس کو چھوڑ دینا تمہارے لیے سراسر نقصان ہے. لفظ رب میں یہ ایک پیغام اللہ تعالیٰ نے خاموش پیغام ہمیں دیا ہے. کس کی کتاب ہے؟ کہ رب العالمین. رب العالمین تو آسمانوں پر ہے، تو نیچے کون لایا؟ تو اس کا جواب ہے نزل بہ الروح الامین. اس کے لیے ایک مقدس فرشتہ آیا جو امانت دار ہے، کہ وہ جس طرح اللہ کی طرف سے وہ پیغام ملا اسی طرح اس کو لے کر نیچے آیا. امین کے لفظ نے حضرت جبریل کی ضمانت دی، اللہ کی طرف سے ضمانت. الروح جو ہر آلائش سے پاک ہے، اور اللہ کا امر ہے قل الروح من امر ربی. تیسری بات کس پر اترا ہے، کس کو یہ دیا گیا ہے کلام کا؟ علی قلبک، اے میرے محبوب یہ آپ کے رب کا کلام ہے، جبریل اس کو لایا ہے اور آپ کے دل کے اوپر اتارا ہے. پہلی 3 کتابیں لکھی ہوئی اتار دی گئیں بیک وقت. اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی کتابیں جو آئیں ابراہیم علیہ السلام پر یا دوسرے انبیاء پر، ادریس علیہ السلام پر، وہ بھی لکھی ہوئی. یہ لکھا ہوا نہیں آیا، یہ ڈائریکٹ اللہ پاک کی زبان سے نکلا اور جبریل نے اس کو لیا اور اللہ کے نبی کے دل پر اتار دیا. اچھا
کس لیے آیا ہے؟ لتکون من المنذرین، اس لیے آیا ہے کہ میرے محبوب آپ دنیا والوں کو بتا دیں کہ اچھائی کا انجام کیا ہے اور برائی کا انجام کیا ہے، اور اس کا نتیجہ ایک دن ظاہر ہونے والا ہے جو آخر بعد میں آئے گا، تو اس کے لیے تیاری کرو۔ منذرین صرف ڈرانے والے کو نہیں کہتے، جو پیار محبت سے کسی کو برائی کا انجام سمجھا رہا ہو، جیسے باپ کہتا ہے بیٹا یہ تو جوا نہ کھلا کر، تو شراب نہ پیا کر، یہ تیرا نقصان ہو جائے گا، تیرا دین بھی جائے گا، تیری دنیا بھی جائے گی۔ اس کے سمجھانے میں ایک محبت ہوتی ہے، شدت اور سختی نہیں ہوتی۔ کس زبان میں آیا ہے؟ بلسان عربی مبین، یہ خوبصورت صاف ستھری عربی زبان میں آیا ہے۔ کائنات کی یہ وہ زبان ہے جسے اللہ نے اپنے لیے چنا۔ اللہ کا کلام عربی، میرے رسول عربی، میرے رسول کی زبان عربی، اور اہل جنت کی زبان بھی عربی۔ اللہ نے اس کو پسند کیا۔ یہ عجیب و غریب کلام ہے اور عجیب و غریب یہ لینگویج ہے۔ کسی زبان کے الفاظ کا وہ حرف کا معنی نہیں ہوتا۔ عربی زبان وہ ہے جس کے ہر حرف کا معنی ہے، الف سے لے کر یا تک ہر حرف کا معنی ہے۔ یہ عربی زبان میں آیا ہے۔ اس میں ایک یہ اشارہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ عربوں سے کہہ رہا ہے کہ تمہاری زبان میں بھیجا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تمہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور دوسرا ہماری طرف بھی اشارہ ہے کہ تم کسی بھی زبان سے تعلق رکھتے ہو تو کوشش کرو عربی سیکھو، تاکہ اللہ کے قرآن کو تم، پیغام کو تم سمجھ سکو۔ یہ مختصر سا تعارف ہے کہ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ کون لایا؟ جبریل۔ کن کے پاس لایا؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس لیے لایا؟ کہ ہمیں زندگی کا انجام سمجھایا جا سکے کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو ماں کے پیٹ سے بالکل جاہل پیدا ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ماں انڈے سے نکلنے والا ہو یا ماں کے پیٹ سے نکلنے والا جانور اور کیڑے مکوڑے، یہ چونٹی کتنی چھوٹی ہوتی ہے اور انڈا کتنا چھوٹا ہوگا، تو اس سے نکل کر وہ اندھیرے میں ہوتی ہے، اور اس سے زندگی گزارنے کا پورا طریقہ معلوم ہوتا ہے کہ میرے لیے ٹھیک کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، میرے بندو اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تمہیں باہر سے علم لینا ہوتا ہے، اور باقی کسی مخلوق کا امتحان نہیں، میرا اور آپ کا امتحان ہے کہ اللہ تو فہدیناہ النجدین، یہ دو راستے ہیں، یہ سیدھا ہے، یہ غلط ہے۔ قرآن سیدھا راستہ بتاتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن تمہیں سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ اور شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ ہمیں غلط راستہ بتاتا ہے، وہ ہمیں یجادلوکم وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، کہ یہ شیطان کی بھی وحی چلتی ہے جو اس لیے ہوتی ہے کہ لِتَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کہ تم جہنم میں جا کے گر جاؤ، چلے جاؤ۔ تو اس لیے اس قرآن کا سیکھنا، چلو ہم عربی تو نہیں سیکھ سکتے ہیں، عمر کا ایک ایسا حصہ، لیکن اس کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں۔ ہر مکتب فکر کے علماء نے ترجمہ کیا ہوا ہے، تو وہ ترجمہ تھوڑا تھوڑا پڑھیں تو انشاءاللہ ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے کیا کہتا ہے۔ پھر اس قرآن کا مقصود کیا ہے؟ وہ ہدایت ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب کی پہلے اللہ نے ضمانت دی کہ یہ ہر شک و شبہ سے بالا تر کتاب ہے، دنیا میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، نہ بولنے والا نہ لکھنے والا۔
انبیاء کے سوا بڑے سے بڑا علامہ ہو بولنے میں خطا کھائے گا، بڑے سے بڑا علامہ ہو لکھنے میں خطا کھائے گا، صرف میرے رب کا انبیاء اور میرے رب کا کلام ہر خطا سے پاک ہے۔ تو یہ کس لیے ہے؟ ہدن للمتقین، یہ ہدایت ہے۔ ہدا یہ جو کہ عربی زبان ان کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی، سبحان اللہ، انہی کے استعمال کے مطابق جب قرآن کو اتارا تو وہ ہل کے رہ گئے۔ ہدا ویسے تو کہ سیدھا راستہ، لیکن ہدا اس چٹان کو کہتے ہیں جو سمندر میں ابھری ہوئی ہو، پانی سے باہر نکلی ہوئی۔ سمندر کے اندر بے شمار پہاڑ ہیں جو ہمارے زمینی پہاڑوں سے زیادہ ہیں، تو کہیں کہیں وہ اوپر نکل آتے ہیں، اور ان پر جب سورج کی چمک پڑتی ہے تو وہ چوٹیاں روشن ہو جاتی ہیں۔ اس روشن چوٹی کو عرب جب سفر کرتے تھے یا دوسرے بھی جب بحری سفر کرتے تھے تو ان کو نشانی بناتے تھے کہ یہ پہاڑ کی چوٹی فلاں جگہ کا پتہ بتاتی ہے، یا سمجھیے جدہ کا پتہ بتاتی ہے، یہ ینبوع کا پتہ بتاتی ہے، یہ خلیج عقبہ کا پتہ بتاتی ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو ہدا اس پہاڑ کی چوٹی کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر بحری جہاز اپنی سمت اور راستے کو صحیح کرتے تھے اور منزل تک پہنچتے تھے۔ تو اللہ نے اس کتاب کو ہدا فرمایا ہے کہ انسانی سمندر میں، انسانی زندگی کی کشتی کے لیے، میں پھر دہراتا ہوں، انسانیت کے سمندر میں انسانی زندگی کی کشتی کے لیے یہ جو قرآن ہے، یہ وہ چوٹی ہے پہاڑ کی جس سے تم راستہ پاتے ہو اور جس سے تم اپنی منزل تک پہنچتے ہو۔ ایک مقصد تو اس کا یہ ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے قرآن بتائے گا، کیا نہیں کرنا قرآن بتائے گا، جو کہا گیا وہ کر لو، جس سے روکا ہے وہ چھوڑ دو۔ دوسرا، قرآن کا مقصود کیا ہے؟ ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے، جس کو امت آج بھلا چکی ہے۔ مدت ہوئی صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں۔ مدت ہوئی، پرندہ پنجرے میں بند تھا، جب شکاری نے اس کو کھولا پنجرے کا دروازہ اور کہا کہ جاؤ آزاد ہو، تو وہ کہتا ہے تاب پرواز نہیں، میں اڑ نہیں سکتا، تم بہت چھوٹی عمر میں مجھے پکڑ کے لائے تھے میرے گھونسلے سے، راہ چمن یاد نہیں، اور مجھے یہ راستہ بھی معلوم نہیں کہ میرا گھونسلہ کس چمن میں تھا، کس درخت پہ تھا، کس شاخ پہ تھا، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس وقت امت خواہشات کے پنجرے میں اس طرح بند ہوئی ہے کہ راہ چمن یاد نہیں، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سورہ ابراہیم کے آخر میں ھذا بلاغ للناس، یہ لہجہ ہے قرآن کا، یہاں ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ انہیں خبردار کیا جا سکے، وَلِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ جان لیں، أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، کہ ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی معبود ہے، ایک ہی الہ ہے، ایک ہی مدد کے قابل، ایک ہی پکارے جانے کے قابل، ایک ہی ہے جس کو پکارنا بھی ہے، بلانا بھی ہے، مانگنا بھی ہے، جھولی بھی پھیلانی ہے۔ یہ اس کا دوسرا مقصد ہے۔ اس امت کو ایسا نبی ملا جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی اللہ بھیجتا ہے، خود بخود کوئی انسان نبوت کا دعویٰ کرے تو اس سے وہ نبی نہیں بنتا ہے، تو نبی اللہ بھیجتا ہے اور اللہ پسند کرتا ہے۔ تو ہمارے نبی آخری ہیں، لہذا اس کتاب کا پیغام دنیا کو پہنچانا ہم سب کے ذمہ ہے کہ ہم انہیں بتائیں کہ بھائیو آگے ایک زندگی آ رہی ہے۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں سے اللہ نے تسلی دینی شروع کی کہ میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو پہلا ہی جملہ بتاتا ہے کہ جو رحمان و رحیم ہو وہ کوئی ڈنڈے سوٹے کا قانون تو نہیں بنائے گا، بہت نرم سا بنائے گا، ہماری فطرت کے مطابق بنائے گا۔ بھوک کی حالت میں روٹی کھانا کون سا مشکل کام ہے، افطاری کے وقت کھانا کون سا مشکل کام ہے، ہر کوئی جھپٹنے پر تیار ہوتا ہے۔ پھر دوبارہ اللہ نے تسلی دی، الحمدللہ، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ حمد اور مدح یہ قرآن کے دو لفظ ہیں۔ حمد ہے وہ تعریف جس کے وہ لائق ہے، اور مدح میں خوش آمد ہے۔ آپ نے فرمایا یا معاذ ایاک والتمادح فإنہ الذبح، معاذ خوش آمد کرنے سے بچنا یہ ذبح کر دینے والی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا سب تعریفیں تیرے اللہ کی، اور اللہ کے صفاتی نام 99 ترمذی شریف میں ہیں، لیکن وہ 99 نام صرف نہیں ہے، بلکہ جیسے اللہ اپنی ذات میں لامحدود ہے تو اس کی نام بھی لامحدود ہیں، لیکن ذاتی نام جو ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ میرے بر صغیر میں خدا بولا جاتا ہے عام طور پہ، اہل علم بھی یہی بولتے ہیں، عام لوگ بھی یہی بولتے ہیں، میرا اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ نہیں بولنا چاہیے۔ خدا فارسی کا لفظ ہے، پتہ نہیں کس نے یہ لفظ بنایا، خدا، وہ جسے کسی نے نہ بنایا ہو اسے خدا کہتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنا نام بتایا کہ میرا نام اللہ ہے۔ تو ترجمہ لفظوں کا نہیں ہوتا، نام کا ترجمہ نہیں ہوتا، ترجمہ عبارات کا ہوتا ہے۔ میرا نام طارق جمیل ہے، اس کے الفاظ کا مطلب ہے کچھ، لیکن مجھے طارق جمیل کہہ کے پکارا جاتا ہے، اور طارق رات کو آنے والا، اور طارق کھٹکھٹانے والا، میں تو کوئی نہیں کھٹکھٹا رہا۔ مولانا خوبصورت جمیل خوبصورت کو کہتے ہیں، نام کا ترجمہ نہیں ہوتا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ کو صرف اللہ کے نام سے پکارا جائے، اللہ، سبحان اللہ، زبان ہی میٹھی ہو جاتی، اللہ۔ یہ کوئی حرام حلال کی بات نہیں کر رہا ہوں، افضل اور اولا کی بات کر رہا ہوں کہ جو نام اللہ نے اپنا کہا، اللہ، قرآن کو شروع اس سے کیا، ہمیں اللہ کہنا چاہیے۔ جو لفظ اللہ میں نور ہے وہ لفظ خدا میں ہے ہی نہیں، صرف اللہ کا حق، صرف اللہ کا حق۔ اور اللہ کے نام میں ایک عجیب صفت ہے، کسی بھی نام کا کوئی لفظ حرف نکالو تو مطلب بدل جاتا ہے، جیسے طارق، رات کو آنے والا، ترق، الف نکال دو، ترق، تو ترق کا مطلب ہے زمین پہ قدم مارنا، طریق سے ترق ہے، طریق ہوتا ہے زمین کی وہ جگہ جس پر پاؤں کی دھمک پڑتے 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 راستہ بن جائے، اس سے اس کو طریق کہتے ہیں۔ تو اب توئے ہٹا دو تو ارق، بے قرار، جمیل کا جیم ہٹا دو تو میل بن گیا، میل بن گیا، یہ ہٹا دو تو جمل، اونٹ بن گیا۔ لفظ اللہ کی ایک خصوصیت ہے کہ اس کے ہر حرف کو ہٹا دو تو اشارہ اللہ کی طرف ہوتا ہے، اللہ اللہ ہی ہے۔ الف ہٹا دو، للہ، تو اللہ کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تو اشارہ اللہ کی طرف۔ اگلا لام ہٹا دو تو بچ جاتا ہے لہو، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ پچھلا لام ہٹا دو، الف کے بعد کا لام ہٹایا تو الہ بن گیا، اور آخری لام ہٹایا تو لہو بن، آخری لام ہٹایا تو الہ بنا، اور پہلا ہٹایا تو لہو بنا۔ تو میرا رب کہتا ہے اللہ، اچھا اللہ، الف ہٹا دو، للہ، اللہ، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پھر لام بھی ہٹا دو، الف بھی ہٹا دیا، لام بھی ہٹا دیا،
تو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، پھر آخری لام کو ہٹا کے پہلے لام کو بچا لیا تو وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور پھر سب سے عجیب بات کہ سارے حرف ہٹا کر آخری ایک ہی پیش کو باقی رکھو نا، تو وہ ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، قل هو اللہ احد، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، یہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تسلی دی کہ میں بہت بڑا ہوں۔ اچھا یہ اللہ، یہ جو تو قانون بھیج رہا ہے تو قانون تو بڑے سخت ہوتے ہیں، تو اللہ کہتا رب العالمین، نہیں میں تمہاری ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہوں، میں تم پر ایسے ڈانڈے نہیں چلاؤں، لیکن میرا اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ میں تیری ماں سے 70 گنا کا مطلب 70 نہیں ہوتا، لا محدود درجے میرا پیار ہے۔ پھر تسلی نہیں ہوتی، اللہ تو قرآن تو بھیج رہا ہے، پتہ نہیں ہم عمل کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے، تو پھر اللہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، کیوں ڈر گئے ہو؟ کیوں قرآن کے مطابق دکان نہیں چلاتے، زندگی نہیں گزارتے، جاب نہیں کرتے، زراعت نہیں کرتے، تجارت نہیں کرتے، شادی نہیں کرتے، ساری چیزوں کو بنا لیں تو کیوں ڈرتے ہو؟ رب العالمین پہلی گارنٹی، الرحمن الرحیم پہلے بسم اللہ سے، پھر دوسری گارنٹی اللہ، کہ میں اللہ ہوں، نفع نقصان کا مالک ہوں، پھر رب العالمین تم پر مہربان ہوں، تمہارا پالنے والا ہوں، پھر الرحمن الرحیم کی دوبارہ تکرار ہے، کیوں ڈرتے ہو؟ رحمان بھی ہوں رحیم بھی ہوں۔ اب اللہ نے جزا سزا کا بھی ایک رکھا نا، کہ بہت سے لوگ ہیں جو محبت کی بات جتنی بھی کرو وہ الٹا ہی سوچتے ہیں، تو اس کو دھمکانے کے لیے مالک یوم الدین، پھر یہ بھی یاد رکھنا کہ میرے لیے میرے پاس جزا سزا کا بھی نظام ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ اتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے کہ ہم تو چونکہ عرب نہیں ہیں، لیکن عربی کچھ پڑھی تھوڑی بہت، اللہ نے اس کا ذوق بھی دیا، تو ابھی ساری بات ہو رہی کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، لیکن آگے ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو ایک دم جیسے اللہ سامنے آ گیا ہو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ان الفاظ نے اس طرح کر دیا جیسے اللہ میرے سامنے آ گیا ہے، جیسے کأنک تراہ، جیسے اللہ میرے سامنے آ گیا تو میں کہتا ایاک نعبد، یا اللہ میں تیری ہی بندگی کرتا ہوں، و ایاک نستعین، یا اللہ میں صرف تجھے پکارتا ہوں مدد کے لیے، میں کسی اور کو نہیں پکارتا۔ میرے نبی نے حضرت عبداللہ بن عباس سے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہ اے بچے، اے میرے یا غلام، اے میرے پیارے چچا زاد بھائی، تو ایسا جب تجھے پکارنا ہو تو اللہ کو پکارنا، مدد کے لیے صرف اللہ ہے جو آتا ہے، اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ اسباب کی دنیا ہے، ایک دوسرے سے مدد لینا، تو میرے نبی نے قرضے اٹھائے، میرے نبی نے زرہ پہنی، میرے نبی نے تلوار اٹھائی، لیکن وہ کام جو براہ راست اللہ کے ہاتھ میں ہے ان میں صرف اللہ کو پکارا جاتا ہے، ان میں صرف اللہ کو پکارا جاتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، علماء فرماتے ہیں ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن ہے، اور قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ اے میرے اللہ، یا اللہ، یہ صرف اللہ کے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی، چونکہ میں نے پہلے شروع میں کہا تھا کہ ہم زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں جانتے، تو اللہ نے ہم سے یہ دعا ہم پہ فرض کر دی کہ تم نے یہ مانگنا ہے، جو کہ تم اندھے ہو جاہل ہو، کہو اہدنا، کتنی ضروری ہے۔ اللہ کہتا ہے روٹی مانگو، پانی مانگو، بیوی مانگو، بچے مانگو، جی کپڑے مانگو، زمین مانگو، جائیداد مانگو، صحت مانگو، عزت مانگو، سب کچھ مانگو، لیکن ایک چیز اللہ نے فرض کر دی کہ میرے بندے
اگر تو ہدایت کے بغیر مر گیا تو برباد ہو جائے گا، لہذا تم پہ واجب کرتا ہوں، فرض کرتا ہوں کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا پہلے میں بتا چکا ہوں کہ خدا یا اللہ وہ چٹان دکھا دے جس کو دیکھ کر میری زندگی کی راہیں صحیح جگہ تک مجھے پہنچائیں۔ خدا عرب اس کو سن کے ہل گئے تھے کہ وہ محاورہ سمجھتے تھے، ہم محاورہ نہیں سمجھتے، لیکن عرب کیوں ہل گئے تھے؟ کہتے کیا کمال ہے یار، یہ کیا آدمی کہاں سے بولتا ہے، کیا بولتا ہے۔ وہ تو ابو جہل سے پوچھا اخنس ابن شریک نے، سچ سچ بتا محمد جھوٹے ہیں کہ سچے ہیں؟ کہنے لگا اللہ کی قسم سچے ہیں، پر نہیں مانوں گا، میں بنو ہاشم سے مقابلہ کروں گا، نہیں مانوں گا، سچے ہیں۔ تو اہدنا یا اللہ وہ چٹان دکھا، وہ کیا؟ وہ قرآن ہے جس کو دیکھ کر میں تجھ تک پہنچ جاؤں۔ صراط سیدھے راستے کو کہتے ہیں، صراط جس پر کسی قسم کا کوئی کھڈا نہ ہو، جیسے موٹر وے۔ اب موٹر وے بنائے تو ہم لوگ اپنے گاؤں سے، ابھی میں گاؤں سے ہی بات کر رہا ہوں، ملتان کے لیے جانا ہو، لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد، موٹر وے سے جاتے ہیں۔ صراط موٹر وے کو کہتے ہیں۔ المستقیم جس میں وہ نہ ہو، زیادہ موڑ نہ ہو، بلکہ سیدھا ہو۔ الذین انعمت علیہم، نعم اس بوٹے کو کہتے ہیں جو سردی گرمی میں خشک نہیں ہوتی، سدا بہار سرسبز ہوتی ہے۔ تو نعمتن یا اللہ وہ راستہ دے جس میں ہر چیز ملتی ہو، سبزہ بھی ہو، خوشیاں بھی ہوں، اور اس کے راستے میں کوئی سروس اسٹیشن بھی ہو، اور کھانے پینے کا سامان بھی ہو، کوئی بوفے بھی ہو، اور کوئی پیٹرول اسٹیشن بھی ہو۔ آج کی زبان میں کہہ رہا ہوں، یا اللہ وہ راستہ دے جو آباد ہو، جو سرسبز ہو۔ نعم کے اندر یہ معنی موجود ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پھر کہا آمین، زور سے کہو آمین۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ یہ مانگو کہ مجھے سیدھی راہ دکھا۔ تو میرے بھائی بہنوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر کروں تو 70 اونٹوں پہ لا دی جائے گی۔ 7 آیات ہیں تو ہر آیت کے لیے 10 اونٹ۔ اور ایک دفعہ فرمایا کہ عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھے اور فرمایا کہ میں تمہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تشریح کر کے بتاتا ہوں، اس کا مطلب بتاتا ہوں۔ تو با سے شروع ہوئے، با صرف لفظ با سے شروع ہوئے، اور فجر کی اذان ہو گئی، با کی شرح چل رہی تھی۔ تو سورہ بقرہ یہ سارے، اب ایک اور روایت ہے کہ سورہ بقرہ سارے قرآن کی سردار ہے، اور سورہ بقرہ کی سردار آیت الکرسی ہے جس میں اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے شروع ہی میں ایک حکم دیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اگر میں ساری سورہ بقرہ کا خلاصہ بتاؤں تو یہ آیت ہے کہ اے لوگو، یا ایھا الذین آمنوا نے کہا اے دنیا کے انسانوں، اس رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں بنایا، جس نے جعل الارض فراشا والسماء بناء، وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت کو تمہارے اوپر جس نے تان کے رکھ دیا، اور ما لہا من فروج، کہیں سے وہ پھٹی ٹوٹی نہیں ہے، تو اس رب کے سامنے جھکو۔